ملک میں عام انتخابات 2024 کے لیے انتخابی عمل کا باقاعدہ آغاز آج ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کا اجرا شروع کر دیا اور ملک بھر کے دفاتر میں پبلک نوٹس لگا دیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کا اجرا بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ امیدوار کاغذات نامزدگی متعلقہ اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آفس سے لے سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی 100 روپے فیس ادا کر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور کاغذات نامزدگی 20 تا 22 دسمبر متعلقہ آفس میں جمع کرانا ہوں گے۔ سیاسی جماعتیں 22 دسمبر تک مخصوص نشستوں کی امیدواروں کی ترجیحی فہرست متعلقہ آفس کو فراہم کریں۔ الیکشن کمیشن کا مزید کہنا ہے کہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 24 تا 30 دسمبر ہوگی اور اعتراضات 3 جنوری تک دائر کیے جا سکیں گے، جبکہ کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلیں 10 جنوری تک سنی جائیں گی۔ امیدواروں کی نظر ثانی فہرست 11 جنوری 2024 کو جاری کی جائے گی۔ 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ دوسری جانب 2018 کے مقابلے میں 2024 کے عام انتخابات کے لیے 2,26,30,351 ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں ووٹرز کی تعداد 12,85,85,760 ہو گئی ہے۔ 2018 کے الیکشن میں ووٹرز کی تعداد 10,59,55,409 تھی۔ مرد ووٹرز کی شرح 53.87% اور خواتین ووٹرز کی شرح 46.13% ہے، جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 6,92,63,000 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 5,93,22,056 ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے بنیادی اہلیت کی تفصیلات جاری کر دیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق رکن پارلیمنٹ بننے کے لیے امیدوار پاکستان کا شہری ہو اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ تک امیدوار کی عمر 25 سال سے کم نہ ہو۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار پاکستان میں کسی بھی جگہ کا ووٹر ہو اور صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار متعلقہ صوبے کا امیدوار ہو، جبکہ قومی اسمبلی کی خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے امیدوار کا متعلقہ صوبے کا ووٹر ہونا لازم ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار کی اہلیت اور نااہلیت کی تفصیلات آئین کے آرٹیکلز 62 اور 63 میں درج ہیں۔ جنرل نشستوں کے امیدواروں کے تجویز و تائید کنندہ کا متعلقہ حلقے کا ووٹر ہونا لازم ہے، جبکہ غیر مسلم نشستوں کے امیدواروں کی تجویز و تائید کنندہ پاکستان کے کسی بھی حصے کے ووٹر ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ انتخابی اخراجات سے متعلق ہر امیدوار کسی بھی شیڈول بینک میں خصوصی اکاؤنٹ کھولے اور اکاؤنٹ پہلے سے موجود ہے تو بینک اکاؤنٹ کی تفصیل کاغذات نامزدگی میں درج کریں۔ کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت بینک سٹیٹمنٹ منسلک کرنا لازمی ہوگا، جبکہ کاغذات نامزدگی کے ساتھ بیان حلفی امیدوار اسٹامپ پیپر پر تصدیق کرا کے دے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار کاغذات نامزدگی کے ساتھ اپنی اہلیہ یا شوہر اور زیر کفالت بچوں کے اثاثوں کی تفصیل لکھے۔ کاغذات نامزدگی امیدوار یا اس کی تجویز و تائید کنندہ کی جانب سے مجاز شخص جمع کرا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی میں کوئی خانہ امیدوار سے متعلقہ نہ ہو تو وہاں NA لکھ دیا جائے۔ امیدوار اپنی تازہ تصویر کاغذات نامزدگی پر مخصوص جگہ پر چپکائے گا۔